ہاں جی بھیا، کیا حال ہے؟ پوڈ کاسٹ کا ایک اور آج کا ہمارا سیشن ہے فیروز خان کے کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ 6 اکتوبر 2022 کو فیروز خان عدالت میں اپنے وکلا کے ہمراہ پیش ہوئے اور ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان اپنے وکلا کے ہمراہ اور دونوں بچوں سمیت عدالت میں جو ہیں وہ پیش ہوئی۔ اس دن بات ہونی تھی، یعنی فیصلہ محفوظ ہونا تھا وزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے، بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اور مینٹیننس کے حوالے سے۔ جیسا کہ مینٹیننس کے بارے میں بات پہلے بھی منظر عام پر آ چکی کہ علیزہ سلطان نے 1 لاکھ روپے کا دعویٰ کیا تھا اور فیروز خان نے کہا تھا میں 20,000 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا، نہیں پے کر سکتا ماہانہ۔ لیکن جو ہے اس دن بھی عدالت میں اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور یہ فیصلہ اگلی پیشی پر چلا گیا۔ لیکن وکلا اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ فیروز خان کو کم از کم بھی 50,000 سے زیادہ اور 1 لاکھ روپے کے انڈر مینٹیننس پے کرنی ہوگی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک بات تو منظر عام پر ان کے وکلا خود کہہ چکے ہیں، فیروز خان بھی کہہ چکے ہیں کہ بچوں کے جتنے بھی ایجوکیشن کے معاملات اور تعلیم کے معاملات ہوں گے وہ فیروز خان، یعنی میڈیکل کے بھی معاملات ہوں گے، ایجوکیشن کے معاملات اور میڈیکل کے معاملات فیروز خان خود دیکھیں گے، یعنی خود وہ سارے خرچے بیئر کریں گے، تو وہ تقریباً بھی 20,000 روپے سے ہی زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ جب کسی ایک نارمل سٹیزن پہ بھی خلا کا کیس دائر ہوتا ہے اور اس پہ اگر مینٹیننس بھی فائل ہوتی ہے تو کم از کم بھی اگر اس کی ماہانہ آمدنی بھی 30 سے 40,000 روپے ہے ایوریج، تو تب بھی اس کو 5,000 روپے جو ہے وہ مینٹیننس دینی ہی پڑتی ہے۔ تو یہاں فیروز خان کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے ایک ٹاپ ایکٹرز میں سے ہیں، اور اگر فیروز خان اداکاری بھی چھوڑ دیں اور اپنے وہ جو ہیں ان کا مطلب انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا یوٹیوب، اس سے بھی وہ لاکھوں روپے ماہانہ آرام سے کما سکتے ہیں۔ اور جو ان کے دوسرے ذرائع اکثر کرتے ہیں کہ اشتہار کاری کرتے ہیں، کبھی بھی کسی برانڈ کا جو ہے وہ مطلب اشتہار کر دیتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، تو اس سے بھی وہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ یعنی فیروز خان اگر اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ کر دیں کسی بھی برانڈ کی، چاہے کسی بھی وہ فور ایگزامپل کھاڑی کی، ثنا سفیناز کی، ڈائنرز کی، کیمبرج کی پوسٹ اپلوڈ کر دیں تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے اسی سے کما سکتے ہیں۔ اور اگر کیمبرج، ڈائنرز کی یا کسی اور برانڈز کی وہ شرٹ پہن کے خود کوئی ایڈورٹائز کر دیں تو لاکھوں کروڑوں اس سے بھی کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے فیروز خان کو جو مینٹیننس زیادہ ہی ادا کرنی ہوگی۔ بہرحال ایک نئی چیز سامنے آئی کہ فیروز کے وکلا نے یہ دلائل پیش کیے کہ مطلب سیپریشن سے پہلے علیزہ سلطان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہیں ماہانہ 70-80 ہزار روپے چاہیے اور ایک الگ گھر چاہیے، جس پہ فیروز خان نے ان کو الگ گھر رہنے سے منع کر دیا، بلکہ ان کو یہ آپشن دے دیا آپ چاہیں تو یہ فیروز خان کا کہنا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ماں باپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں، یعنی علیزہ کے یعنی فیروز کے ماں باپ کے ساتھ علیزہ رہ سکتی ہیں۔ علیزہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ فیروز نے کہا اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو آپ چاہیں تو اپنے والدین کے گھر لے لیں، تو تب بھی جو ہے علیزہ سلطان نے منع کر دیا۔ یعنی فیروز یہ چاہتے تھے کہ رشتہ بچ جائے، سیپریشن نہ ہو، علیزہ بھلے سے اپنے والدین کے گھر رک جائیں لیکن رشتہ بچ جائے۔ علیزہ نے وہ بھی منع کر دیا۔ علیزہ کا یہی دعویٰ تھا کہ انہیں بالکل الگ گھر چاہیے جہاں پہ فیروز خان نہ ہو، یعنی انہیں وہاں پہ فیروز خان نہیں چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی فیروز کے وکلا نے دلائل پیش کیے جو بتائی جاتی کہ شاید جھگڑے کی ایک وجہوں میں سے یہ بھی وجہ تھی۔ تو بہرحال وزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے، مینٹیننس کے حوالے سے اور بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے اور جو دیگر الزامات لگائے گئے ہیں علیزہ سلطان کی طرف سے فیروز خان پہ، کیونکہ دیکھیں ابھی تک وہ الزامات ہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فیروز خان نے ڈاکومنٹڈ یا سوشل میڈیا پہ اپنے انسٹاگرام پہ ابھی تک علیزہ پہ کوئی بہتان یا الزام نہیں لگایا ہے، کیونکہ علیزہ نے ایک جو ہے وہ وربلی اسٹیٹمنٹ دیا اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے تھرو، اور عدالت میں ظاہر ہے کچھ وربل ڈسکشن نہیں چلتی ہے، کوئی انسٹاگرام کا اکاؤنٹ نہیں چلتا ہے، ڈاکومنٹڈ پروف چلتا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے کوئی بھی فرد مجرم ثابت ہوتا ہے اور اس پر پھر وہ الزام پکے الزام اور جرم ثابت ہوتا ہے۔ تو اگلی پیشی ہے 20 اکتوبر 2022 کو، جس میں یہ تینوں فیصلے محفوظ کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں کسی ایک اور پوڈ کاسٹ میں ایک اور سیشن کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔